وصحبه وأزواجه وبناته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. پیارے محترم اسلامی بھائیو، آج کا دن ہم اہل اسلام کے لیے بڑا ہی مبارک والا دن ہے کہ آج سے 50 سال قبل ہماری پارلیمنٹ نے، پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک دنیا کا بہترین بل منظور کروایا. وہ بل کون سا تھا؟ وہ بل یہ تھا کہ جس میں مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو ان کے کفریات کی بنا پر غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا. پارلیمنٹ کا تو کردار تھا ہی، لیکن اصل میں یہ ہمارے اہل سنت کے علماء، یہ ان کی کاوشیں تھیں. مرزا غلام قادیانی، اس سے اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ چند منٹوں میں آپ کے سامنے چند چیزیں میں نے رکھنی ہیں. اگر توجہ کریں گے تو ہمارا ان مرزائیوں سے اختلاف کیا ہے اور اختلاف کی وجہ کیا ہے انشاءاللہ سمجھ آئے گی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کا انتخاب جب کیا گیا تو اسی بیس پر کیا گیا. جب انٹرویو کیا گیا تھا 4 افراد تھے. اس کا انتخاب اسی بیس پر کیا گیا کہ کون بندہ کتنا جھوٹ بول سکتا ہے اور کون بندہ کتنا دھوکہ دہی سے کام لے سکتا ہے. تو جو 4 بندوں کا انتخاب، 4 بندوں کا انٹرویو ہوا، اس میں سے یہ پہلا نمبر لے گیا جھوٹ بولنے میں، دھوکہ دہی میں، دیگر اس طرح کے سارے معاملات میں. تو جب اس کا انتخاب ہوا تو جس کے لیے انتخاب ہوا تھا کہ امت مسلمہ میں کسی نہ کسی طریقے سے رکھنا ڈالا جائے، امت مسلمہ کو انتشار کا شکار کیا جائے، وہ کام اس نے شروع کر دیا. اس نے طرح طرح کے دعوے کرنا شروع کر دیے. اس کے جو بڑے دعویٰ جات ہیں ان میں سے ایک مین دعویٰ یہ بھی ہے کہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں خود محمد ہوں، استغفر اللہ. اور اس نے یہ دعویٰ کیا میں خود احمد ہوں. اب محمد اس نے اپنے آپ کو کہا، احمد اس نے اپنے آپ کو کہا. جب محمد اس نے اپنے آپ کو کہا، احمد اپنے آپ کو کہا، تو کلمہ بھی وہی اس نے بنا لیا، محمد رسول اللہ. آج آپ دیکھیں گے کسی مرزائی سے آپ کی بات ہونا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ بھئی وہ آپ کے سامنے کلمہ ہمارے والے پڑھے گا، کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کہیں گے بھئی وہ کلمہ جو ہمارے والے ہی پڑھ رہے ہیں تو ہم ان کو غیر مسلم کیوں کہیں؟ وہ بھئی وہ کلمہ ہمارے والے پڑھتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ میں محمد سے مراد اپنا مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں. اچھا، اسی طرح یہ ختم نبوت کے نعرے لگاتے بھی آپ کو نظر آئیں گے. ان کا جو موجودہ ہے خلیفہ مرزا مسرور احمد، اس نے بھی ختم نبوت کے نعرے لگائے ہیں. لیکن یہ ختم نبوت سے مراد بھی کون سی ذات لیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مراد
بلکہ ختم نبوت سے مراد بھی یہ خاتم النبیین بھی مرزا غلام قادیانی کو کہتے ہیں۔ اس کا تو اس طرح دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کا قصور کیا ہے، وہ جی ختم نبوت کے نعرے بھی لگاتے ہیں، وہ کلمہ بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا پڑھتے ہیں، جبکہ حقیقتاً جو وجہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ یہ اس طرح دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں۔ اس نے طرح طرح کے دعویٰ جات کیے، طرح طرح کے جناب اس نے جھوٹ بولے، اور طرح طرح کے اس نے اللہ کی ذات پر اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پر بہتانات باندھے۔ یہ میرے سامنے اس کی اصل کتابوں کے سپین ہے، اس کی اصل کتابوں کے سپین ہے، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں طرح طرح کی اس کی چیزیں نظر آئیں گی، جس میں اس نے چور دروازہ جو اس نے نکالا، یہ صفحہ نمبر 601 ہے، چور دروازہ کہاں سے اس نے نکالنے کی کوشش کی۔ کہتا ہے کہ اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہتا ہے کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سائے کے طور پر، آپ کے سائے کے طور پر مجھے اللہ پاک نے مبعوث کیا، مجھے بھیجا۔ اور اللہ پاک جب ضرورت پڑتی ہے کسی زمانے میں تو اللہ پاک اس طرح سائے کے طور پر، نبیوں کے سائے کے طور پر کسی نہ کسی کو نبیوں والا کام دے کے اللہ بھیج دیتا ہے۔ یہ اس نے چور دروازہ بنایا اور اس دروازے سے اس نے گھسنے کی کوشش کی، اور اس نے اس بنیاد پر بنا کے اس نے دعوے کرنے شروع کر دیے کہ بھائی میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ سب سے پہلے اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں بھی مہدی ہوں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو مہدی ہونے کے بارے میں بتایا میں وہ ہوں۔ پھر مسیح ہونے کے اوپر آ گیا، جناب مجدد ہونے کے دعوے کرتا رہا، پھر نبی مطبوع تابع نبی ہونے کے دعوے کرتا رہا، پھر مستقل نبی ہونے کے دعوے کرتا رہا۔ اور اگر آپ دیکھتے جائیں تو طرح طرح کی باتیں جناب اس میں موجود ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتا یہ واضح طور پر ان کو کہتا ہے کہ یہ شریر ہیں، یہ مفسد ہیں، یہ فسادی ہیں، یہ بے ایمان لوگ ہیں، یعنی کہ ہمارے بارے میں یہ طرح طرح کی اس طرح کی باتیں کرتا ہے جو ہم ان کو نہیں مانتے۔ اور پھر گستاخیاں کرنے پہ آتا ہے تو کیا کیا کہہ جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی رانوں کے اوپر میرا سر ہے۔ اب یہ دیکھیے بات کرنے والی ہے کس طرح کی گستاخی یہ کرتا ہے۔ اور پھر لوگ ہمارے کہتے ہیں کہ لو جی اس نے کیا کیا۔ اب آپ پڑھتے ہیں قرآن پاک میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، آپ پڑھتے ہیں اس نے اس قرآنی آیت کو چوری کیا، چوری کر کے اس نے اپنی طرف سے وحی پڑھی، اور اس نے کیا کہا کہ اللہ پاک نے میرے اوپر یہ آیت کریمہ نازل کی۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِيَانِ، کہ ہم نے اس کو قادیان کے قریب نازل کیا۔ یہ اس طرح کی اس کی خباستیں ہیں، بندہ بیان کرتا ہے تو بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اور کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی احادیث سے اس نے چوری کی۔ کہتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے کہا نصرت بالرعب، تیری مدد کی گئی رعب کے ذریعے۔ آپ یہ روایت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آپ کی حدیث مبارکہ تھی، جو آپ کا خاصہ تھا، اس سے اس نے یہ خاصہ اٹھایا اور یہ اپنا بنا لیا کہ لو جی روب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ وہ بھائی روب اس کا کیسا؟ محبوب کریم تو ایسے تھے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی بڑے سے بڑا بندہ بھی آ جاتا دنیا کا، آپ کے سامنے آ کر وہ تھر تھرا جاتا، کانپنا شروع ہو جاتا۔ لیکن اس کو تو گلی محلے کے بچے بھی چھیڑتے تھے، اس کا تو مذاق طرح طرح کے جناب اس کے سامنے آ کے باتیں کر جاتے تھے۔ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے استغفر اللہ۔ اور جناب کیا کہتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے خطاب کیا، اللہ پاک نے مجھے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ پاک ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا جب تک تو ان کے اندر موجود ہے۔ اب یہ شان کس کی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ نبی پاک کی شان، اور یہ کہتا ہے کہ میرے متعلق نازل ہوئی، جبکہ یہ خود کہاں پہ مرا، آپ ہی جانتے ہیں، خود عذاب والی صورت میں مرا، اور یہ کہتا ہے کہ جہاں میں ہوں گا وہاں
حالانکہ یہ جیسا کہتا تھا اس کے خلاف ہی ہوتا تھا، لوگوں کے سامنے اس کے خلاف ہی ظاہر ہوتا تھا۔ اچھا پھر کہتا ہے میرے اوپر اللہ کی جانب سے جو وحیاں نازل ہوئی نا طرح طرح کی، کبھی کہتا ہے جناب انگریزی میں، کبھی کہتا ہے کہ عربی میں۔ اب انگریزی کا کیا کہتا ہے کہ جناب انگریزی میں میرے اوپر کئی وحیاں ایسی نازل ہوئی، کہتا ہے کبھی اس میں ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں جن کے معنی لغت کی کتابیں دیکھ کر کرنے پڑتے ہیں۔ یہ دیکھیں کیسا نبی بنا پڑتا ہے، کیسا نبی بنا ہوا ہے کہ جس کے اوپر وحی اتر رہی ہے استغفر اللہ، اور اپنا وحی کا معنی تلاش کرنے کے لیے لغت کی کتابیں ڈھونڈ رہا ہے کہ یہ لغت کی کتابیں مجھے نظر آئے کہ اللہ نے مجھے کیا کہا ہے۔ بندے کے اندر عقل نہ ہو، سیانے کہتے ہیں عقل نہ ہو تو پھر موجے موجا، وہ صورتحال ہے اس کی۔ اچھا اسی طرح اگر آپ دیکھتے جائیں، کہتا ہے کہ میرے پاس ایک ہندو آتا تھا اور ہندو آ کے مجھ سے باتیں وغیرہ کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا، وہ اس کے گھر والے کہنے لگے کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی دعا کرے۔ کہتے ہیں تب اللہ پاک نے میرے متعلق میرے اوپر یہ آیت کریمہ نازل کی، قل نا یا نار کونی بردا و سلاما۔ اب آپ ہی جانتے ہیں کہ یہ کس کے متعلق ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ اس بے ایمان نے اس نے ہندو کے لیے بنا کہ ہندو کے لیے اللہ کی طرف سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ پھر جناب یہ جو 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، اس میں مسلمانوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اس نے اس کو فساد سے تعبیر کی۔ کہتا ہے وہ جو گورنمنٹ تھی نا ان لوگوں کی، وہ گورنمنٹ تو بڑی مہربان گورنمنٹ تھی، جن لوگوں نے ان کے خلاف جہاد کیا اور جہاد کے فتوے دیے، کہنے لگا وہ سارے فسادی قوم ہیں، وہ سارے فسادی لوگ ہیں۔ اسی طرح یہ اپنی کتاب جو اس کی مشہور کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 22 میں یہ کیا لکھتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے کیا خطاب کیا؟ اللہ پاک نے مجھے کہا انتا منی بمنزلتی ولدی۔ اللہ پاک نے مجھے کہا کہ اے مرزا غلام قادیانی تو میرے نزدیک میرے بچوں کی طرح ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے آپ ہی پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ یہ اللہ کی شان ہے، لیکن اس بے ایمان نے اپنے مقصد کو سامنے رکھنے کے لیے، اپنے مقصد کو لوگوں میں بیان کرنے کے لیے استغفر اللہ اللہ کے بچے بھی ممکن بنا دے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ پاک میں معاف فرمائے۔ اور پھر جناب یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی اللہ پاک نے میرے اوپر یہ وحی نازل کی کہ خدا قادیان میں نازل ہوگا۔ کہاں پہ؟ اب اللہ پاک کو کس طرح کی صفات سے پاک ہے کہ جو عام بندوں والی صفات ہوتی ہیں، بندوں والی صفات سے اللہ پاک ہے۔ اللہ فرماتا لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اس کی مثال نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں۔ لیکن اس نے کیا کہا کہ اللہ قادیان میں نازل ہوگا۔ اور اسی طرح اس نے رسالت عامہ کا دعویٰ کیا، کہنے لگا اللہ پاک نے مجھے کہا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ تم لوگوں کو خطاب کرو اے لوگو میں تم سب کی طرف تمام کائنات کے انسانوں کا میں رسول بن کے ہوں۔ حالانکہ یہ نبی پاک کی شان، یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو چیزیں بہت سامنے میرے سامنے، خلاصہ میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ دیکھیں تو جو شانیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں نبی پاک کی ارشاد فرمائی اور جو حدیث کریمہ میں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی شانیں بیان کی، یہ ساری اپنی شانیں بنا کے بیان۔ اچھا پھر حیرانی ہوتی ہے، بندہ ہی ہوتا ہے یا عورت ہوتی ہے یا جناب تیسری جنس ہوتی ہے، یہ پتہ نہیں کون سی جنس سے تعلق رکھتا تھا۔ کہتے اللہ پاک نے مجھے خطاب کیا یا مریم۔ اب مریم کون ہے صحابی جانتے ہیں، مریم عورت ہے کہ جناب مرد ہے؟ یہ کہتے اللہ پاک نے مجھے خطاب کیا یا مریم۔ اب یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ آ رہا ہے، بدل اس طرح کی اس کی کافی باتیں ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان گئے، ہمیں اپنے اسلام پر فخر ہے، ہمیں محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر فخر ہے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ختم نبوت کا کام جتنا طریقے سے ہو سکتا ہے
جس انداز سے ممکن ہو سکتا ہے ہم خود بھی کریں، اپنے علاقے میں لوگوں کو دعوت دے کر ختم نبوت کے کام کی طرف لائیں۔ جو دین کے طلباء یہاں پہ تشریف فرما ہیں، میں ان کو بھی یہ دعوت پیش کروں گا کہ اپنے طور پر آپ مطالعہ بھی اپنا اس لحاظ سے مضبوط رکھیں اور اپنے اپنے علاقوں میں اس لحاظ سے ختم نبوت کا کام بھی کرتے رہیں۔ میرے شیخ طریقت میرے اہل سنت آپ نے ہمیں بہترین نعرے عطا فرمائے، میں لگاتا ہوں، آپ میرے ساتھ لگائیے گا، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آمینہ کا لاڈلا وما علیہ الا